الحمد لله العزيز الصمد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سلاما تاما إلى الأبد. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ خالق مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محفل پاک میں تشریف فرما تمام احباب مرد اور خواتین سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین و سامعین، آج یہ جو چمکتا ہوا واضح میدان آپ دیکھ رہے ہیں، جس میدان میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ صفا اسلامک سکول اس سینٹر کی کامیابی کا ایک بہترین میدان ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم نے چھوٹے بچوں کی صورت میں بھی دیکھا ہے، بڑے بچوں کی صورت میں بھی دیکھا ہے، بچوں نے حمد پڑھی اس میں بھی دیکھا ہے. مختلف فنوں سے ہمیں دکھایا گیا کہ صفا اسلامک سکول میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے. اور ہمارا اکثر محافل میں جانا رہتا ہے، لیکن یہاں پہ آ کر میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اتنا آسانی کے ساتھ سٹیج پہ ہم نہیں بول سکتے جتنی آسانی کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر سٹیج پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور بغیر جھجک کے بنا کسی سے ڈرے میں یہاں تک آنے کے لیے مجھے 10 سے 20 بار سوچنا پڑا کہ میں آپ کے سامنے کیا بولوں گا، کون سا مواد میرے ذہن میں ہوگا، کیا بیان کروں گا، کوئی غلطی ہو جائے گی مجھ سے. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہم نے دیکھے ہیں، یہ ایسے آئے کہ ان کی ٹریننگ ہی اتنی اچھی طرح سے کی گئی تھی کہ آپ نے خود انہیں دیکھا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو کامیاب فرمائے، اور بالخصوص میں دعا کرتا ہوں صفا اسلامک سکول کے پرنسپل برادر اکبر حضرت قاری القراء قاری عبدالواحد چشتی صاحب، آپ لاکھوں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان چھوٹی چھوٹی کلیوں کو ایک زمین سے اٹھا کر آسمان تک بٹھا دیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس اسلامک سکول کو ہمیشہ کامیابیاں اور بلندیاں عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قاری صاحب نے جو مجھے حکم فرمایا وہ یہ ہے کہ ابھی جو اس سکول کے جو حفاظ کرام ہیں، جن کی دستار ہونی ہے، جو اپنے سروں پہ حافظ قرآن ہونے کا صحرا سجائے بیٹھے ہیں، جو ابھی ان کے والدین یہاں پر تشریف لائے ہیں، قاری صاحب نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں نے ان والدین کی شان آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اور قرآن کی روشنی میں والدین کا مقام و مرتبہ، والدین کی عزت کیا ہے معاشرے میں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، تیرے رب نے تجھ سے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ سماعت فرما لیں، جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی قابل غور ہے، اور جو والدین بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی قابل عزت نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر
جس مقام پر جہاں پر بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ذکر کیا ہے، اگر اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے بعد اگر کسی چیز کو اللہ نے اپنے بعد رکھا ہے تو وہ رب فرماتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ اللہ کی عبادت کے بعد ہم سب پر فرض ہے۔ ہم سب پر یہ عمل فرض ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے بعد اگر کوئی بھی کام کریں تو وہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اسی طرح قرآن مجید میں رب فرماتا ہے کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، اب ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو جب وہ خوشی ہم حاصل کر لیتے ہیں، جب کھانا کھا لیتے ہیں، جب خوش ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ کا یہ بتانا دیکھیں کہ اللہ نے اپنے شکر کو بھی اکیلا نہیں رکھا۔ رب نے فرمایا کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، کہ جب میرا شکر ادا کرو تو میرے شکر کے ساتھ ہی اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مقام پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اجازت چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے ہر مقام پہ، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، سب سماعت فرمائیے کہ رب تعالیٰ نے ہر مقام پہ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا لفظ استعمال کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بھئی احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے جو احسان ہوتا ہے وہ مقام ہوتا ہے کہ جتنا والدین ہمارے بچپن میں ہمارے لیے کر چکے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر ہم اپنے والدین کے لیے ان کی مشقتوں سے بڑھ کر تکلیفیں اٹھائیں گے تو یہ احسان ہوگا۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس مہمان کو صرف چائے پلا دیتے ہیں، ہم نے اس مہمان کو صرف چائے پلائی ہوتی ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ مہمان ہمیں چائے پلاتا ہے اور ساتھ میں کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ اب جو اس نے ہمیں چائے پلائی ہے یہ تو برابر ہے کیونکہ ہم نے اس کو چائے پلائی تھی، لیکن یہ اس نے اوپر سے کھانا جو کھلایا یہ احسان ہوتا ہے کہ جتنا والدین نے بچپن کے اندر ہمارے لیے کیا تھا، جتنی تکلیفیں، جتنی مشقتیں والدین نے بچپن میں ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے اخراجات کے لیے برداشت کی تھی، بڑے ہو کر ہم اپنے والدین کے لیے اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں اگر برداشت کریں گے تو یہ ہم برابر کا کام کریں گے، لیکن اگر والدین کی تکلیفوں سے بڑھ کر ان کی عزت کریں گے تو تب ہم مرتبہ احسان کو پہنچیں گے، تب ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا فرض ادا کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج کی یہ نشست ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جتنے بچوں نے ابھی قرآن شریف حفظ کیا ان کے سروں پہ صحرا سجائے دیکھ کر ہم سب خوش ہو رہے ہیں، اور جتنے والدین وہ بیٹھے ہیں جن کے بچوں نے ابھی تک حفظ مکمل نہیں کیا تو ان کے جذبے اس ماحول کو دیکھ کے منور ہو رہے ہیں کہ کاش وہ دن بھی آئے گا کہ ہمارے بچے اس سٹیج پہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمت نہ ہاریں، اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اس سکول کو، اس ادارے کو ہمیشہ بلندیاں عطا فرمائے، اور قبلہ قاری عبدالواحد چشتی صاحب کو رب تعالیٰ اس ساری دین مدین کی خدمت کی برکت سے رب تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام۔